بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن پارٹ نمبر 35، حصہ اول، پیج نمبر 376۔ آیات مستعارہ بالا میں حسب ذیل آیت کی تفسیر کے متعلق مفسرین کے درمیان کلام ہے۔ قال فما خطبک یا سامریش قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ سورہ طٰہٰ۔ موسیٰ نے کہا، بس اے سامری تیرا یہ کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا، میں نے اس چیز کو دیکھا جس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا، بس میں نے رسول کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو ڈال دیا اور میرے جی نے یہی سمجھا دیا۔ دراصل اس آیت میں چند باتیں زیر بحث ہیں اور انہی کے فیصلہ پر کل واقعہ کی تفسیر کا مدار ہے۔ ایک، سامری نے وہ کیا شے دیکھی جو دوسروں نے یعنی بنی اسرائیل نے نہیں دیکھی۔ دو، قبضت قبضۃً سے کیا مراد ہے۔ تین، اثر الرسول میں رسول سے مراد حضرت موسیٰ ہیں یا جبرائیل فرشتہ۔ چار، نبذتھا سے کیا مراد ہے۔ واقعہ کی گزشتہ تفصیلات سے اگر جمہور کی رائے معلوم ہو چکی ہے، تاہم مختصر طور پر اس کو حضرت شاہ عبد القادر دہلوی کی زبانی پھر سن لیجیے۔ جس وقت بنی اسرائیل پھٹے دریا میں بیٹھے گھسے، پیچھے فرعون ساتھ فوج کے پیٹھا داخل ہوا، جبرائیل بیچ میں ہو گئے کہ ان کو ان تک نہ پہنچنے دیں۔ سامری نے پہچانا کہ یہ جبرائیل ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی، وہی اب اس سونے کے بچھڑے میں ڈال دی۔ سونا تھا، کافروں کا مال لیا ہوا فریب سے اس میں مٹی پڑی برکت کی۔ حق و باطل مل کر ایک کرشمہ پیدا ہوا کہ رونق جاندار کی اور آواز اس میں ہو گئی۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اسی سے بت پرستی بڑھتی ہے۔ اس تفسیر کے متعلق صاحب روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں، آیت کی یہ تفسیر وہ ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جلیل القدر مفسرین سے منقول ہے۔ روح المعانی جلد 16 صفحہ 229۔ اس تفسیر کے خلاف دوسری تفسیر مشہور معتزلی ابو مسلم اصفہانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ سامری نے حضرت موسیٰ کو یہ جواب دیا کہ مجھ کو بنی اسرائیل کے خلاف یہ بات سوجھی کہ آپ حق پر نہیں ہیں، اور ساتھ ہی میں نے آپ کا کچھ اتباع کر لیا تھا اور پیروی اختیار کر لی تھی، مگر میرا دل اس پر نہ جما اور آخر کار میں نے اس اتباع اور پیروی کو بھی ترک کر دیا، اور اسی طریقہ کار کو میرے نفس نے بہتر جانا۔ گویا ابو مسلم کے نزدیک آیت فَبَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ کے معنی یہ ہیں کہ سامری بنی اسرائیل کے عقیدے کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق پر نہیں سمجھتا تھا، اور قبضت قبضۃ من اثر الرسول میں رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اثر الرسول سے مراد پیروی اور اتباع ہے، اور قبضۃً سے تھوڑی سی پیروی، اور فنبذتھا سے ترک اتباع مراد ہے، ترک اتباع مراد ہے۔ ابو مسلم نے اپنی اس تفسیر کے ثبوت میں لغت عرب سے کچھ استشہادات بھی پیش کیے ہیں اور جمہور کی تفصیل پر کچھ اشکالات بھی وارد کیے ہیں، جس کا جواب سید محمود آلوسی نے اپنی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔ بائیں ہمہ ابو مسلم کی اس تفسیر کو امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں قوی، راجح اور صحیح تسلیم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ واضح رہے کہ ابو مسلم نے جو تفسیر بیان کی ہے اس میں مفسرین کی مخالفت تو ضرور پائی جاتی ہے، لیکن حسب ذیل چند وجوہ کے پیش نظر تحقیق سے قریب تر اسی کی تفسیر ہے۔ جلد 6 صفحہ 70۔ چنانچہ علماء عصر میں سے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ترجمان القرآن میں اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ زیر بحث آیت سے متعلق قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے مطالعہ سے اور اس سلسلہ میں صحیح احادیث نبوی کی تفتیش و تحقیق کے بعد حق اور راجح بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں نبی معصوم سے کوئی ایسی تصریح منقول نہیں ہے کہ جس کے بعد ایک جانب کو قطعیت حاصل ہو جائے اور دوسری جانب باطل قرار پائے، اور غالباً اسی وجہ سے مشہور محدث و مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس سلسلہ کی تمام روایات کو سامنے رکھنے کے بعد اگرچہ جمہور کی تائید کی ہے اور ابو مسلم کی تائید نہیں کی، بلکہ اس کی تفسیر کو نقل بھی نہیں کیا، تاہم جمہور کی تفسیر کو وہ حیثیت نہیں دی جو صاحب روح المعانی نے ذکر فرمائی ہے۔
یعنی یہ کہ جمہور کی تفسیر نصوص حدیثی سے ثابت ہے، اور اس لیے دوسرا احتمال بے شبہ الحاد و زندقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے آیت کی تفسیر کرنے کے بعد صرف یہ فرمایا، هذا هو المشہور عند کثیر من المفسرین او اکثرهم، جلد 3 سورہ طٰہٰ۔ یہ وہ تفسیر ہے جو بہت سے مفسرین بلکہ اکثر مفسرین کی نسبت سے مشہور ہے، اور اسی طرح ان کے مشہور معاصر مفسر ابن حیان اندلسی نے البحر المحیط میں ابو مسلم کی تفسیر کو اگرچہ قیلہ کہہ کر نقل کیا ہے، مگر اس کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں لکھا اور سکوت فرمایا۔ بس ان جلیل القدر مفسرین کے اس طرز تحریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ جمہور کی تفسیر ہی کو صحیح یا راجح سمجھتے ہیں، مگر دوسرے احتمال کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، اور ایسا احتمال ہے جس کی پشت پر الحاد و زندقہ کی کار فرمائی ہے۔ البتہ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق اور قبول و عدم قبول حق کے متعلق اس سلسلہ کی تمام آیات، قرآن کا اسلوب بیان، دونوں ہی ابو مسلم کی تفسیر کا قطعاً انکار کرتے اور اس کو تأویل محض ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کہ آیت زیر بحث کے جملہ بصورت بما لم یبصروا بہ میں بصارت سے بصارت عینی کی جگہ بصیرت قلبی مراد لینا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی الرسول کہہ کر ان کو غیب کے قائم مقام بنانا، اور قبضت قبضتاً کے معنی مٹھی بھر لینا کی بجائے تھوڑا سا اتباع کر لینا بیان کرنا، اور جملہ نبذتھا سے ترک اتباع مراد لینا، یہ سب علیحدہ علیحدہ جملہ کے اعتبار سے اگرچہ محاورات عرب میں قابل تسلیم ہے، لیکن پورے نظم کلام کے پیش نظر ابو مسلم کی تفسیر تاویل سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی، اور سیاق و سباق شہادت دے رہے ہیں کہ اس جگہ وہی معنی رائج ہیں جو جمہور کا مختار ہیں۔ کیا یہاں یہ اصولی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر سامری کو صرف یہ بتانا تھا کہ میں دل سے آپ کا معتقد نہیں تھا، مگر مصلحتاً کچھ دنوں کے لیے آپ کی پیروی کر رہا تھا، اور اب اس کو بھی ترک کر دیا، تو اس صاف اور سادہ بات کے لیے قرآن عزیز کو ایسے ذو معنی اور مبہم اظہار بیان کی کس لیے ضرورت پیش آئی کہ بقول مولانا آزاد مفسرین کو یہ موقع مل گیا کہ انہوں نے یہودیوں میں مشہور روایت کو ٹھیک ٹھیک آیت زیر بحث پر چسپاں کر دیا۔ بس جمہور کی تفسیر یہود کی روایت نہیں ہے بلکہ خود قرآن کا بولتا ہوا بیان ہے، اور صاف اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے سوال پر سامری کا جواب ضرور کسی ایسے واقعہ سے تعلق رکھتا ہے جو حیرت زا بھی تھا، اور کچھ فطرت انسانوں کی گمراہی کے لیے اس کو آلۂ کار بھی بنایا جا سکتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ایک باطل پرست کے ہاتھ سے کس طرح ظہور پذیر ہوا، تو اس کے متعلق سب سے بہتر جواب شاہ عبد القادر کی وہ تعبیر ہے جو موضح القرآن سے گزشتہ سطور میں نقل کی گئی، یعنی جب ایک باطل کو کسی دوسرے حق کے ساتھ ملایا جائے تو اس کے امتزاج سے ایک کرشمہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس ترکیب کا خاصہ اور اس کا حقیقی مزاج کہلاتا ہے۔ مثلاً آپ گلاب کے عطر کو چرکین کے کچھ اجزاء کے ساتھ مخلوط کیجئے تو گلاب کی نفیس اور لطیف خوشبو چرکین کی قابل نفرت بدبو کے ساتھ مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دے گی جس سے بے شبہ نفس چرکین کی بدبو سے بھی زیادہ دل و دماغ پر برا اثر پڑے گا، اور یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک سلیم المزاج انسان چرکین کے ایک ڈھیر پر کھڑا ہونا منظور کر سکتا ہے، لیکن اس مخلوط بو کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسلام نے حق و باطل کے لیے امتزاج کو حرام قرار دیا ہے کہ اس سے سخت گمراہی پھیلتی ہے۔ بہرحال جمہور کی تفسیر ہی صحیح اور قرآن عزیز کے اسلوب بیان کے مطابق ہے۔ سامری کون تھا؟ سامری کے اس انوکھے فریب نے ایک محقق کے لیے یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ یہ شخص اسرائیلی تھا یا کون، اور یہی کہ سامری اس کا نام ہے یا لقب۔ نجار کہتے ہیں اس موقع پر جرائد میں عیسائیوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سامری سامرہ کی جانب منسوب ہے، اور سامرہ شہر اس وقت تک آباد نہیں ہوا تھا، لہٰذا قرآن کے اس واقعہ میں سامری کے ذکر کے کیا معنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سامری سامرہ شہر کی جانب منسوب نہیں ہے اور نہ منسوب ہو سکتا ہے، اس لیے یہ شہر موسیٰ کے زمانہ میں موجود نہ تھا۔
بلکہ بہت زمانہ کے بعد عالم وجود میں آیا، بلکہ یہ شامر کی جانب منسوب ہے اور یہ عبرانی لفظ ہے۔ یہ جب عربی منتقل ہوا تو شین سین کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ خود عبرانی بولنے والی دو شاخیں سبط افرائیم اور سبط یہوذا میں سے افرائیمی سین بولتے ہیں، یہوذا شین۔ چنانچہ یہ لفظ عبرانی میں شومیر بولا جاتا ہے اور شمر کے معنی حرص، حفاظت کے ہیں، لہٰذا شومیر یا شامر یا سامر کے معنی حارس، محافظ کے ہیں۔ حارس سین کے ساتھ ہے اور اسی کی نسبت سے سامری بولا جاتا ہے۔ نجار نے عبرانی تورات سے اس معنی کے استشہاد میں ایک حوالہ بھی دیا کہ جب خدا نے قابیل سے پوچھا کہ تیرا بھائی حابیل کہاں ہے تو اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ مسو مراحی انوخی، تکوین اصحاح 4 آیت 6، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ قصص الانبیاء صفحہ 366۔ اور علامہ آزاد فرماتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری کون تھا؟ یہ اس کا نام تھا یا قومیت کا لقب؟ قیاس کہتا ہے کہ یہاں سامری سے مقصود سمیری قوم کا فرد ہے، کیونکہ جس قوم کو ہم نے سمیری کے نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے، عربی میں اس کا نام قدیم سے سامری آ رہا ہے اور اب بھی عراق میں ان کا بقایا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کا سامری کہہ کر اسے پکارنا صاف کہہ رہا ہے کہ یہ نام نہیں ہے، اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا، سامری تھا۔ حضرت مسیح سے تقریباً 3500 برس پہلے دجلہ و فرات کے دو آبے میں دو مختلف قومیں آباد ہو رہی تھیں اور ایک ایک عظیم الشان تمدن کی بنیادیں اٹھا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک قوم جو جنوب سے آئی تھی عرب تھی، دوسری جس کی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ شمال سے اتری سمیری تھی۔ اس قوم کے نام سے تاریخ قدیم کا شہر سامرہ اور آباد ہوا تھا، جس کا محل اب تل العبید میں دریافت ہوا ہے اور وہاں سے 5000 برس بیشتر کے بنے ہوئے زیور اور سنہری ظروف برآمد ہوئے ہیں۔ سمیری قوم کے اصل کیا تھی اس بارے میں اس وقت تک کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن نینشوا میں اسوری پال متوفی 666 قبل مسیح کا جو کتب خانہ نکلا ہے، اس میں تختیوں کا ایک مجموعہ لغت کی کتاب کا بھی ہے، جس میں اکادی اور سمری زبان کے ہم معنی الفاظ جمع کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمری زبان کے اصوات سامی حروف کے سامی یہ صاد کے ساتھ ہے، سامی حروف کے اصوات سے چندہ مختلف نہیں تھے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ وہ بھی دراصل انہی قبائل کے مجموعہ سے کوئی بعیدی تعلق رکھتے ہوں، جن کے لیے ہم نے تورات کی اصطلاح سامی اختیار کر لی ہے۔ بہرحال سمیری قبائل کا اصلی وطن عراق تھا، مگر یہ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر کے ان سے تعلقات کا سراغ 1000 سال قبل مسیح تک روشنی میں آ چکا ہے۔ بس معلوم ہوتا ہے اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معتقد ہو گیا تھا، اور جب بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل آیا۔ اسی کو قرآن نے السامری کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ گائے، بیل اور بچڑے کی تقدیس کا خیال سمیریوں میں بھی تھا اور مصریوں میں بھی۔ ترجمان القرآن جلد 2 صفحہ 464 تا 495۔ ان ہر دو بیانات کے مطالعہ کے بعد یہ بآسانی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ مولانا آزاد کی تشریح نجار کی تشریح کے مقابلہ میں زیادہ قرین صواب اور راجح ہے، اور نجار کی تشریح تاویل بعید کی حیثیت رکھتی ہے۔ سامر کے معنی اگر نگہبان کے آتے ہیں تو اس کا نام بھی سامری کیوں ہوا؟ اس کا جواب اس تاویل میں نہیں ملتا، اور عیسائیوں کے سوال کا جواب جس تاریخی تحقیق کے ساتھ آزاد صاحب کے مضمون میں ملتا ہے وہی صحیح ہے۔ الحاصل حضرت موسیٰ جب ان معاملات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی جناب میں رجوع کیا کہ اب ان کے اس ارتداد اور بے دینی کی سزا تیرے نزدیک کیا ہے؟ وہاں سے جواب ملا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا۔ نسائی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک صورت مقرر کی گئی ہے، وہ یہ کہ مجرموں کو اپنی جان کو اس طرح ختم کرانا چاہیے کہ جو شخص رشتہ میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تورات میں ہے کہ
اس طرح 3000 بنی اسرائیل قتل ہوئے اور بعض اسلامی روایات میں اس سے بھی زیادہ تعداد مذکور ہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ درگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا بار الہا اب ان پر رحم فرما اور ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا اور جو زندہ ہیں اور قصوروار ہیں ان کی بھی خطا معاف کر دی۔ تم ان کو سمجھا دو کہ آئندہ شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم بلا شبہ تم نے گوسالہ بنانے میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، بس اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اپنی جانوں کو قربان کرو، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر وہ تم پر رجوع برحمت ہوگا، بلا شبہ وہ بڑا رجوع برحمت ہونے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعہ کے متعلق قرآن عزیز اور تورات میں بہت سخت اختلاف ہے۔ تورات کا بیان ہے کہ گوسالہ ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا، اور جب لوگوں نے دیکھا حضرت موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد حضرت موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ ہارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل یہی تو وہ تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید رہے۔ خروج باب 32 آیت 9-5۔ تورات کی تحریف و مسخ کی شہادت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ جو کتاب اسی باب خروج میں ہارون علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر اور حضرت موسیٰ کا وزیر ظاہر کرتی ہے، وہی تورات اس جگہ ہارون کو عیاذ باللہ نہ صرف مشرک ایک بت پرست ثابت کر رہی ہے بلکہ شرک کا معلم اور بت پرستی کا رہنما بتا رہی ہے۔ تورات کے مطالعہ سے بآسانی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل کتاب کی بالعجبیوں اور کتاب اللہ میں تحریفات کی داستانوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت داستان یہ ہے کہ وہ خدا کے جن برگزیدہ انسانوں کو نبی اور پیغمبر سمجھے جاتے ہیں انہی پر شرک و کفر اور بد اخلاقیوں کی تہمت لگانے میں بھی نہیں جھجکتے۔ چنانچہ اس مقام پر بھی سامری کے مشرکانہ عمل کو حضرت ہارون کے سر لگا دیا۔ قرآن عزیز اس خرافات کی پرزور تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ہارون کا دامن اس قسم کی ناپاکی سے قطعاً پاک ہے۔ گوسالہ بنانا اور گوسالہ پرستی کی ترغیب دینا سامری کا کام تھا، نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کا۔ انہوں نے سختی کے ساتھ بنی اسرائیل کو اس ناپاک حرکت سے باز رکھنے کی سعی کی، مگر وہ بدبخت کسی طرح نہ مانے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ سورہ طہ۔ اور بے شک ہارون علیہ السلام نے پہلے ہی ان بنی اسرائیل سے کہا اے قوم بلا شبہ تم فتنہ میں ڈال دیے گئے اس بچڑے کے بنانے سے، اور بے شک تمہارا پروردگار بڑا رحم والا ہے، بس اب بھی سمجھو اور میری پیروی کرو اور میرے حکم کو مانو۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا ہم اس کی سماعت ہرگز نہ چھوڑیں گے تا ان کا موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائیں۔ 70 سرداروں کا انتخاب۔ جب بنی اسرائیل کا یہ جرم معاف کر دیا گیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس جو یہ الواح تختیاں ہیں یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور دینی دنیاوی زندگی کی فلاح کے لیے مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ تورات ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ بنی اسرائیل تھے، کہنے لگے موسیٰ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے کہ خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور وہ ہم سے یہ کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ بے وقوفی کا سوال ہے، ان آنکھوں سے خدا کو کس نے دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر بنی اسرائیل کا اصرار بدستور قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کچھ
سوچ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ حریب طور پر اس کی تصدیق کے لیے جاؤ۔ مناسب یہ ہے کہ تم میں سے چند سردار چن کر ساتھ لیے جاتا ہوں، وہ اگر واپس آ کر تصدیق کر دیں تو پھر تم بھی تسلیم کر لینا، اور چونکہ تم ابھی کو صالح پرستی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہو، اس لیے اظہار ندامت اور خدا سے آئندہ نیکی کے عہد کے لیے بھی یہ موقع مناسب ہے۔ قوم اس پر راضی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام اسباط سے 70 سرداروں کو چن کر ساتھ لیا اور طور پر جا پہنچے۔ طور پر ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تو بنی اسرائیل کے حالات کا دانا بینا ہے، میں ان کی ضد پر 70 آدمی انتخاب کر لایا ہوں، کیا اچھا ہو کہ وہ بھی اس حجاب نور سے میری اور تیری ہم کلامی کو سن لیں اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور فرما لی اور ان کو حجاب نور میں لے لیا گیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ اور ان سرداروں کے درمیان مواجہ ہوا تو سرداروں نے وہی اپنا پہلا اصرار قائم رکھا کہ جب تک بے حجاب خدا کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان لانے والے نہیں۔ اس احمقانہ اصرار اور ضد پر غیرت الہی نے ان کو یہ سزا دی کہ ایک ہیبت ناک چمک کڑک اور زلزلہ نے ان کو آ لیا اور جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو درگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، الہی یہ بے وقوف اگر بے وقوفی کر بیٹھے تو کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ اے خدا اپنی رحمت سے تو ان کو معاف کر دے۔ حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ان سب کو دوبارہ حیات تازہ بخشی۔ پھر جب وہ زندگی کا لباس پہن رہے تھے تو ایک دوسرے کی تازہ زندگی کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم من قبل وإذ تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اعراف اور اس غرض سے کہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت میں حاضر ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے۔ پھر جب لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہماری جناب میں عرض کیا، پروردگار اگر تو چاہتا تو ان سب کو اب سے پہلے ہی ہلاک کر ڈالتا اور خود میری زندگی بھی ختم کر دیتا، مگر تو نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں مہلت دی۔ پھر کیا ایک ایسی بات کے لیے جو ہم میں سے چند بے وقوف آدمی کر بیٹھے ہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ اس کے سوا کیا ہے کہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو جسے چاہے اس میں بھٹکا دے، جسے چاہے راہ دکھا دے۔ خدایا تو ہمارا والی ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تجھ سے بہتر بخشنے والا کوئی نہیں۔ اور خدایا اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھ دے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی کر دے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اچھائی کر ہم تیری طرف لوٹ آئے۔ خدا نے فرمایا، میرے عذاب کا حال یہ ہے کہ جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور رحمت کا حال یہ ہے کہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ بس میں ان کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو برائیوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے لیے جو میری نشانیوں پر ایمان لائیں گے، جو الرسول کی پیروی کریں گے کہ نبی امی ہوگا اور اس کے ظہور کی خبر اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھی پائیں گے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا، گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا، اس بوجھ سے نجات دلائے گا جس کے تلے دبے ہوں گے، ان پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے۔ تو جو لوگ اس پر ایمان لائے اس کے مخالفوں کے لیے روک ہوئے راہ حق میں اس کی مدد کی اور اس روشنی کے پیچھے ہو لیے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو وہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورہ بقرہ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، پس آنکھوں دیکھتے تم کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، پھر ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار رہو۔ حیات بعد الموت۔ قرآن عزیز نے حیات بعد الممات کا عام قانون تو یہ بتایا ہے کہ اس دنیاوی موت کے بعد پھر عالم آخرت ہی کے لیے دوبارہ زندگی ملے گی، لیکن قانون خاص یہ ہے کہ کبھی کبھی حکمت و مصلحت کے پیش نظر خدا تعالیٰ اس دنیا ہی میں مردے کو زندگی بخش دیا کرتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی معجزانہ زندگی میں خود قرآن شہادت کے مطابق اس حقیقت کا متعدد مرتبہ ظہور ہو چکا ہے۔ قرآن کریم جب حیات بعد الممات کا ذکر کرتا ہے تو اس کا قرینہ یہ ہے کہ وہ اس زندگی کو بعث سے تعبیر کرتا ہے، جس کو اردو میں جی اٹھنا کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت میں بھی قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے نمائندوں کی موت و ہلاکت اور اس کے بعد ان کے بعث جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے، اور لعلکم تشکرون کہہ کر اس واقعہ کی اصلی حقیقت کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے کہ بے شبہ صورت یہ پیش آئی کہ ان کے نامعقول اور گستاخانہ اصرار پر رجفہ کے عذاب نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر حضرت موسیٰ کی عاجزانہ دعا پر خدا کی وسعت رحمت نے ترس کھایا اور ان سوختہ جان انسانوں کو دوبارہ زندگی بخش دی تاکہ یہ شکر گزار ہوں اور آئندہ اس قسم کی بے جا ضد کو کام میں نہ لائیں اور خدا کے سچے فرما بردار بن جائیں۔ اس تفصیل کے بعد یہ بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جن معاصر مفسرین نے آیت کی تفسیر اس حیات بعد الممات سے بچنے کے لیے رقیق تاویلات کے ساتھ کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے بغیر کسی سند اور دلیل کے قرآن عزیز کے صاف اور صریح اسلوب بیان کو تفسیر بالرائے پر قربان کر دیا ہے۔ رحمت عام کا اعلان۔ سورہ اعراف کی یہ آیت قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء مہمات قرآنی میں سے ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی جانب سے جو عذاب آتا ہے وہ خاص حالات کے ماتحت ہوتا ہے، ورنہ عذاب خدا تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ رحمت اس کی ازلی و ابدی صفت ہے، اس لیے اس کی صفت رحمت ہر شے کے لیے عام ہے، اور کائنات میں ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی صفت رحمت سے خالی ہو، بلکہ یوں کہیے کہ جس کو تم عذاب کہہ رہے ہو تو ہو تمہارے اعمال و کردار کی نسبت سے عذاب ہے، تو وہ ہونا چاہیے تو ہو لکھا ہوا ہے، تو وہ تمہارے اعمال و کردار کی نسبت سے عذاب ہے، ورنہ کارخانہ ہستی کے پورے نقشہ کے لحاظ سے اگر تم غور کرو گے تو اس کو بھی رحمت ہی پاؤ گے۔ چنانچہ سورہ انعام میں اسی لیے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنی ذات پر مقرر کر لیا ہے، اور اسی رحمت عام کا مظہر اتم اور پر تو اکمل وہ ذات گرامی ہے جس کا ذکر مبارک سورہ اعراف کی اس آیت میں اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اس کی آمد سے قبل ہی کتب سابقہ میں اس کی آمد کی بشارت دے دی گئی تھی، اور اس کی صفات اور اس کے اخلاق کا بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا، اور اسی لیے دوسری جگہ اس کو رحمت للعالمین کے لقب سے پکارا گیا۔ اس آیت کی مفصل تفسیر ذکر رسول کے موقع پر کی جائے گی۔ مؤلف بنی اسرائیل اور جبل طور۔ بہرحال جب یہ 70 سردار دوبارہ زندگی پا کر قوم کی جانب واپس ہوئے تو انہوں نے قوم سے تمام قصہ کہہ سنایا اور بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور بے شبہ وہ خدا کے فرستادہ ہیں۔ اب فطرت سلیم کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سب خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کے فضل و کرم کی فراوانی کے پیش نظر فرما برداری اور عبودیت کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی کجروی کو باقی رکھا اور اپنے نمائندوں کی تصدیق کے باوجود تورات کو قبول کرنے میں معاندانہ پسو پیش شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات پر کان نہ دھرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بارگاہ الہی میں رجوع کرتے ہوئے قوم کی بے راہ روی کا گلہ کیا۔ درگاہ الہی سے حکم ہوا کہ ان نافرمانوں کے لیے میں تجھ کو ایک حجت معجزہ اور عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جس پہاڑ طور پر تو مجھ سے ہم کلام ہوتا رہتا ہے اور جس پر تیرے قوم کے منتخب سرداروں نے حق کا مشاہدہ کیا ہے، اسی پہاڑ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور سائبان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر چھا جائے اور زبان حال سے یہ اعلان کرے کہ موسیٰ خدا کا سچا پیغمبر ہے، تورات بے شبہ خدا کی سچی کتاب ہے، اور اگر یہ دونوں حق و صداقت کا مظہر نہ ہوتے تو یہ عظیم الشان نشان تم نہ دیکھتے جس کا ظہور قدرت الہی کے سوا اور کسی طرح ناممکن ہے۔
चुनांचे जूं ही खुदा ताला का ये तकवीनी फैसला हुआ, तूर उनके सरों पर मिसल साइबान नजर आने लगा और जुबान हाल से कहने लगा, ए बनी इसराइल, अगर तुम में अक्ल व होश बाकी है और हक व बातिल की तमीज़ मौजूद है तो गोशे हक नेवश से सुनो कि मैं खुदा का निशान बनकर तुमको यकीन दिलाता हूँ और शहादत देता हूँ कि मूसा ने बारहा मेरी पीठ पर खुदा ताला के साथ हम कलामी का शर्फ हासिल किया है और तुम्हारे रुश्द हिदायत का कानून तौरात भी उसको मेरी पीठ ही पर अता हुआ है। और ए सरमस्ताने बादाए गफलत तो सरकशी, मेरी ये हैबत जो तुम्हारे लिए हैरान कुन बन रही है, इस अम्र की शहादत है कि जब इंसान के सीना में दिल की नरमी सख्ती से बदल जाती है तो फिर वो पत्थर का टुकड़ा बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त बन जाता है और रुश्दो हिदायत इसमें किसी जानिब से भी सरायत नहीं कर पाती। देखो मैं पत्थर के टुकड़ों का मजमुआ देखो मैं पत्थर के टुकड़ों का मजमुआ पहाड़ हूँ, लेकिन खुदा के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किए किस तरह उबूदियत का मुजाहिरा कर रहा हूँ, मगर तुम हो कि अनानियत और खुदी के घमंड में किसी हालत में भी नहीं को हाँ से बदल देने के लिए तैयार नहीं। सच है